جو تیرے پاؤں تک نہیں دسترس، تیرے پاؤں تک دسترس تک پہنچ، جو تیرے پاؤں تک نہیں دسترس، تیرے آستان کی زمین سے نہ مٹے گی دل سے یہ آرزو کہ لگا کے آنکھوں میں چوم لوں، جو تیرے پاؤں تک نہیں دسترس، تیرے آستان کی زمین سے اور یہ تو ہم لوگوں کا عقیدہ ہے۔ حضور خواجہ ضیاء رسول قدس سرور العزیز کی بارگاہ میں ہزاروں بار ہم لوگوں نے پڑھا ہوگا، سب کو یاد ہوگا کہ عمل کے میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی عمل کچھ نہیں ہمارے پاس، کیا ملے گا ہمارے پاس بجز سوائے شرمندگی کی؟ گناہ کا کوٹلی سر پر آدمی رکھتے رہے گا، وہ کچھ رہے گا، شرمندہ ہوگا، کوئی عمل نہیں ہے۔ وہی کہہ رہا ہے کہ عمل کی میرے اساس کیا ہے، اساس کرتے دولت کچھ نہیں ہے، کیا ہے ہمارے پاس؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ اب پار کیسے لگے معاملہ؟ تو شاعر بڑا چالاک ہوتا ہے، صوفی جو ہوتا ہے وہ عقلمند ہوتا ہے، بے وقوف آدمی صوفی نہیں ہو سکتا ہے، یہ راہ بے وقوفوں کی راہ نہیں، یاد رکھیے گا۔ بہرحال اب بچنے کی راہ تلاش کرتا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو آسرا بس یہی ہے، میرا تو آسرا یہی ہے۔ نعرہ تکبیر، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ایک عظیم عبادت کر لیں، ایسی عبادت جس عبادت میں پروردگار بھی شامل رہتا ہے، یعنی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی ہمارے صوفی نیاز صاحب اور ان کا یہ مقام، یہ دونوں بڑا خوش نصیب ہے، اور پہلے سمجھ لیے میں کیوں کر رہا ہوں، ایسے وہ دیکھی بات نہیں کر رہا ہوں، وجہ بھی سمجھ لی۔ ایسے مواقع بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم لوگوں کو ملتے بھی۔ دیکھیے اس مہینے کی نسبت ذرا اندازہ لگائیے آپ، یہ تو ایک سرکاری دواروں کا مہینہ ہے یہ پورا، ہے نا، لیکن آج کی تاریخ اندازہ لگائیے کہ آج حضور شہنشاہ محبوب حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک تاریخ اور حضور ضیاء رسول کی تاریخ ہوئی۔ اب یہ تین تاریخوں کا سنگم ہے، اب غور کر رہے ہیں، ان کو یہ مل گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، اللہ تعالیٰ ان کی کسی ادا سے خوش ہو گیا ہوگا، چنانچہ نواز دیا، اس لیے قابل مبارکباد ہے کہ ہم لوگوں کی طرف سے آپ مبارکباد قبول فرمائیے۔ یہی مکان میں دیکھ رہا تھا، یہی کمرہ ہے، یہ تھے عثمان صاحب ہے نا، اور یہاں خواجہ ضیاء رسول کی آمین، اور اسی کمرے میں ہم کو ڈانٹ پڑا دو بار، ہم کو یاد آیا انہیں کے چکر میں ڈانٹ پڑا، بہرحال وہ سب زمانہ گزر گیا۔ دیکھیے قرآن کریم کی دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک، کون سی پڑھوں گے، بے شک یہ صفا اور مروہ، صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ دونوں پہاڑ جو دیکھتے ہو تم مکہ معظمہ میں ہے، یہ دونوں پہاڑ جو دیکھتے ہو تو یہ بے شک یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں،
شعائر اللہ، شعائر کہتے ہیں نشانی، اور اللہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے کسی بات پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ کر سکتا ہے؟ اچھا وہ کرے اگر خدا نخواستہ تو مسلمان رہے گا؟ نہیں، مسلمان ہونے کی شرط ہی ہے کہ اللہ کی ہر بات کو بغیر دلیل کے تسلیم کر دے۔ لیکن ذرا غور کیجیے کہ جب اللہ ایسی ہی کوئی بات کہہ دے تو آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ مگر دیکھیے وہ پروردگار کہ جب پہاڑ کی عظمت بیان کر رہا ہے، نہیں بہت دقت ہوتی ہے، آواز کم کروائیے۔ پہاڑ کی عظمت جو بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، پہاڑ کی عظمت، دو پہاڑوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ لفظ انا کا استعمال کر رہا ہے کہ بے شک۔ اب بتائیے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس پر شک مت کرنا تھی؟ یہ جو دونوں پہاڑ ہیں صفا اور مروہ، یہ ہماری نشانی ہے، ہماری نشانی ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ پہاڑ کو کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا اور مروہ، یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو وہ پہاڑ مت سمجھنا، غلطی مت کرنا اس کو پہاڑ سمجھنے کی۔ بہت پہاڑ ہم نے بنایا ہے دنیا میں جگہ جگہ، ویسے ہی پہاڑ عام پہاڑ مت سمجھ لینا ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پہاڑ نہیں ہے، یہ ہماری نشانی ہے۔ تو بات ہوگی قرآن کریم میں، لیکن سوال تو بہرحال پیدا ہوگا، وہ پہاڑ میں بے جان سی چیز ہے، اس سے نہ کوئی آواز آتی ہے، نہ وہ ہماری آواز سن سکتا ہے نہ وہ ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس پہاڑ کے سلسلے میں یہ تاکید آ رہی ہے، چھوڑ دیجیے آواز سے مدد چھوڑیے، اس پہاڑ کے سلسلے میں یہ تاکید ہو رہی ہے کہ سنو اس پہاڑ کو جیسا تیسا مت سمجھنا، یہ پہاڑ کیا ہے؟ ہماری نشانی ہے۔ تو پوچھنے والا تو ضرور پوچھے گا، اسی پروردگار سے پوچھے گا، پروردگار کیا بات ہے، پہاڑ کو سب تم پیدا کیا ہے، سارا پہاڑ تو تمہاری پیدا کیا ہوا ہے، اس پہاڑ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ہماری نشانی ہے، کچھ وجہ بھی ہوگی۔ ارے بھائی اللہ کا کوئی کلام بلا وجہ نہیں ہوگی، اس کی وجہ بھی ساری دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اس کو بس اس لیے ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ وہاں سے ہم کو دوسری طرف ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اس پہاڑ پر اللہ کی ایک بندی، اللہ کے ایک پیغمبر کی پیاس بجھانے کے لیے اس پہاڑ کا کیا چکر کاٹا، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ایک برگزیدہ پیغمبر، اللہ کا ایک برگزیدہ نبی پیاسا، ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ کے محبوب بندی نے پہاڑ کا کیا کیا؟ طواف کیا، پانی کا سیلاب۔ تو نبی کو سیراب کرنے کی نیت سے اللہ کی محبوب بندی نے پہاڑ پر اوپر نیچے 7 بار ادھر اور 7 بار ادھر، اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، کہا کہ تم تو محبوب ہے ہی ہے، تمہارا بیٹا پیغمبر تو ہے ہی ہے، ارے تمہارا قدم اس پہاڑ پر پڑا، اس پہاڑ کو بھی میں محبوب بناتا ہوں، تمہارا قدم اس پہاڑ پر پڑ گیا، پہاڑ سب ہم نے پیدا کیا، کہ اس پہاڑ کی عظمت اس لیے بلند ہو گئی کہ تمہارے قدم پاک اس پر پڑ گئے، اب تمہاری عظمت اس لیے بلند ہے کہ تم نبی کی ماں ہے اور تم نبی کی بیوی ہے۔ اور کیجیے گا، اس باتوں کو ذرا سمجھیے گا، آدمی بلند کبھی کبھی تو آدمی خود سے ہو جاتا ہے، اللہ جس کو چاہے بلند کرتے خود سے بلند ہو جاتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نسبتوں سے بلند ہوتا ہے، خود سے بلند ہوتا ہے، اللہ کی مرضی جس کو چاہے دیتے، بادشاہ مالک ہے، لیکن ایسی مثالیں کم ملیں گی، زیادہ تر مثالیں آپ کو یہ ملیں گی کہ اسلام میں یا دنیا میں جو چیزیں آج بلند ہیں، عظمت والی ہیں، آپ تحقیق کیجئے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس کی کسی سے نسبت ہے۔ اور کیا صفا اور مروہ اسی دن پہاڑ بن گیا تھا جس دن دنیا بنی، اللہ نے کن کہا پیدا کر دیا، سب ہو گیا۔ اب غور کر رہے ہیں، تو آدم کے زمانے میں پہاڑ تھا، تب تو نہ کہا کہ تو عظمت والا ہے۔ شیش علیہ السلام کے زمانے میں پہاڑ تھا تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ تو عظمت والا پہاڑ ہے، نہیں، کب کہا؟
جب اللہ کی ایک محبوب بندی کے قدم پاک اس پر پڑ گئے اور اتنا بلند کیا، اس پہاڑ کی عظمت تو اپنی جگہ پر ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے قانون بنا دیا کہ سنو تم یہاں آؤ گے تو تمہارا بیٹا تو پیاس سے نہیں تڑپ رہا، ہم کو معلوم ہے، تم کو پانی کی تلاش نہیں ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہے، مگر سنو تمہارا آنا ہم قبول نہیں کریں گے، تم کو نقل کرنا ہوگا اس بندی کا، ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ صحیح کرنا پڑتا ہے، حج میں جو جاتے ہیں 7 بار ادھر چڑھیے اور 7 بار کسی حاجی کو پانی کی تلاش رہتی ہے جو پہاڑ کو اوپر نیچے ہوتا ہے، کسی کا بچہ پیاسا ہے، یہ قانون بنا کیوں؟ قانون بنا دیا اللہ نے، تمہارا حج نہیں قبول کریں گے، ہے نا؟ تمہارا مکہ آنا سفر بن کے رہ جائے گا، کچھ نہیں فائدہ ہوگا، فائدہ تب ہوگا جب جیسے ہماری بندی نے کیا تھا ویسے تم کو کرنا ہوگا، نقل کرنا ہوگا، ہے نا؟ تو اب نتیجہ کہ دنیا کے جتنے حجاج جا رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں پانی کی، لیکن 7 بار ادھر اور 7 بار ادھر، یہ ہے نسبت، آپ سمجھے؟ اب آپ یہاں سے آپ سمجھیے، بالکل آپ اس کو یوں سمجھیے کہ پڑھتے ہوئے چلیے، ہم لوگ پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جب پہاڑ کی یہ عظمت اور فضیلت ہو سکتی ہے جو بیجان شے ہے، بیجان چیز ہے نا، پہاڑ پتھر کیا ہے، بیجان ہے، اس کی یہ عظمت ہو سکتی ہے اللہ کی ایک نیک بندی کے قدم پاک کی برکت سے، تو ذرا بتائیے، ایمانداری سے بولیے گا کہ جس کے سر پر حضور کا نالین پاک رکھا جائے، جس کے بدن پہ حضور کا پیراہن پاک پڑ جائے، آپ سمجھ رہے ہیں، یا جس کے سر پر حضور کا دستے شفقت رکھا جائے، کسی کے سر پہ حضور اپنا ہاتھ ایسے پھیر دیں، کسی خوش نصیب کو حضور اپنی جوتی دے دیں اور رکھ لیں اپنے سر، کسی کو اپنا جامہ اتار کے دے دے، پیراہن وہ پہن لے، اس کو اٹھانا خاص ہے، اس کی عظمت کا کیا حال ہوگا، آپ سمجھیں؟ یہ ہے نسبت، نسبتوں کو سمجھیے، نسبتوں کو سمجھیے۔ اب واقعات کی روشنی میں ذرا سمجھیے، واقعات کی روشنی میں سمجھیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول تشریف لیے جا رہے ہیں، تو دیکھا کہ سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام بچوں کے درمیان کھیل رہے ہیں، عمر کم تھی، کھیل رہے ہیں، تو کھیلنے میں یہ عموماً ہوتا ہے، کوئی خاص بات نہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کھیلنے میں بچے 1000 بار گرتے ہیں، 1000 بار اٹھتے ہیں۔ دیکھا کہ جناب امام جو ہے وہ گر گئے، تو گر گئے تو سیدنا ابو صدیق نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، آپ نہیں سمجھے، یعنی اتنی زور سے چوٹ پہنچی ان کو، سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سینہ پکڑ کر کے بیٹھ گئے، ہاتھ تھام لیا، توڑ کے گئے اور امام علیہ مقام کو اٹھایا اور اپنے دوسرے اثر میں بٹھایا اور گرد جھاڑ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ گرنا کوئی خاص بات نہیں، بچوں کا گرنا ہے، یہ کیا تھا، یہ کیوں ایسا ہوا؟ لوگوں نے پوچھا، ان کو خاص بات تو نہیں، ان کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی، بچے کے یہاں کھیل رہے ہیں، گرتے ہیں اٹھ جاتے ہیں۔ کہا کہ تم کو نہیں معلوم بے وقوف، ایسا ہی ایک بار ہوا تھا کہ حضور تشریف لیے جا رہے تھے اور دیکھا کہ جناب سیدنا کھیل رہے ہیں اور گر گئے، تو حضور نے ایسا ہی کیا تھا کہ اپنا دل تھام لیا تھا اور ان کو اٹھا کے پھر اپنے دوسرے ہتھیلی میں بٹھایا تھا۔ تو یہ نسبت ہے، اب غور کر رہے ہیں، کہا کہ یہ نسبت ہے، میں نے حسین کو گود پہ نہیں لیا ہے، بلکہ تو میں اس نسبت کی قدر کر رہا ہوں، عزت کر رہا ہوں، اور یہی ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، روم فتح ہوا تھا، دنیا کا سب سے بڑا ملک، آج جیسے امریکہ اور انگلینڈ ہے، تو اس زمانے میں 2 ملک تھا، ایک کا نام تھا یونان اور ایک کا نام تھا روم، اور اسی کو قیصر و کسریٰ کہتے تھے، فارس اور روم، اور سیدنا عمر فاروق نے دونوں کو دھول چٹا دیا، بہت مال آیا وہاں سے، وہ تاریخ کی کتابوں موجود ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا،
تو تقسیم جو ہو رہا تھا تو اصول یہ ہے کہ جو لوگ لڑنے جاتے تھے مجاہد ان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، آپ لڑے بھیڑے لیجیے بھائی، خلیفہ تقسیم کر رہے ہیں، نگاہ آپ کی پڑ گئی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اسامہ ابن زید کون ہے؟ حضرت زید ابن ثابت کے بیٹا ہیں، اور زید ابن ثابت کون ہے؟ یہ حضور کے غلام تھے، غلاموں میں سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضرت زید تھے، یاد رکھیے گا، اور حضور ان کو آزاد کر دیا تھا، ان کے غلام کے بیٹا تھے حضرت اسامہ، تو سیدنا عمر فاروق کی نگاہ پڑ گئی حضرت اسامہ پر، تو بلایا اور بلا کے 50,000 درہم دے دیا، کتنا دے دیا؟ 50,000، اور جو لڑنے انہیں گئے تھے اس میں ان کے بیٹا بھی تھے، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، بڑے صاحبزادے، وہ بھی گئے تھے، ان کو کتنا دیا؟ 25,000۔ چنانچہ فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے، کہا کہ امیر المومنین آپ نے انصاف نہیں کیا، غور کیجیے گا، یہ باپ بیٹے کی بات نہیں ہے، گھر کی بات نہیں ہے، یہ حکومت کی بات ہے، یہاں بولے گا بیٹا بھی بولے گا رعایا بن کر، ہے نا؟ یہ نہیں سمجھے کہ آپ باپ ہیں تو ہم ادب سے، نہیں، یہ تو اللہ کے رسول نے ایسا ڈیموکریسی کا ایسا قانون بنایا، بہرحال اس طرف نہیں جاتے۔ حضرت عمر حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، کہا کہ کیا؟ کہا کہ تو لڑنے بھی نہیں گئے تھے، لڑے تو ہم لوگ ہیں، اور ہم لوگ کو دیا کتنا؟ 25,000، اور تو گئے بھی نہیں تھے لڑنے کے لیے، ان کو آپ دے دیا دگنا 50,000 روپیہ۔ چہرے کا رنگ بدل گیا، کتاب میں لکھا ہوا ہے، حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا، تمتما گیا، کہا کہ بیٹا تم اتنے جلدی بھول گیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ اسامہ ہیں، یہ گلیوں میں کھیلتے رہتے تھے تو حضور ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے، اور ناک میں جب ان کا نیٹا سوکھ جاتا تھا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ایسے کھود کے نکالتے تھے، اس کے زلفوں کو صاف کرتے تھے، تم اس نسبت کو تم بھول گیا؟ یہ حضور کا تجربہ ہے، حضور کا چہیتا ہے، میں اسے دوں گا، میں سب کچھ اس پہ فدا کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ اور کر رہے ہیں، یہ ہے نسبت، نسبتوں کا احترام سکھایا صحابہ کرام نے، اور نسبتوں کا احترام سکھایا اولیاء اللہ نے۔ چنانچہ آج تک یہ پیری مریدی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں، اور جب سوال ہوتا ہے تو لوگ جواب بھی نہیں دے پاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، آخر ہم مرید کیوں ہوتے ہیں؟ یہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرید اس لیے ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد بہت فائدہ ہوگا، منکر نکیر سوال کرنے میں ذرا سا رعایت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ باتیں صحیح ہو سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال دنیا میں اس کا کچھ فائدہ ثابت ہونا چاہیے نا، کہ دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہوگا، ہماری زندگی میں اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں، یہ فائدہ سمجھ لیجیے آپ نے اور ہم نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں دیکھا، مگر صحابہ کرام نے تو دیکھا، تو کیا یہ خوش نصیبی صحابہ کرام ہی کو حاصل رہے، ہم لوگ کو نہ ملے؟ تو قصور کیا ہم لوگ بھائی، کوئی جرم ہے، کوئی خطا ہم لوگ کی ہے کہ سزا ملے ہم لوگ کو؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو انہیں کے زمانے میں پیدا فرما دیتا۔ ارے اللہ بادشاہ ہے، اس کی قدرت میں کیا بات نہیں ہے؟ تم سنیے، چنانچہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا کہ جس نے اس کو دیکھا، اس کو دیکھا۔ ہم ایک روز بات کر رہے تھے آنکھوں کا، اسی دیکھنے کا، آپ دیکھتے یعنی صحابہ کو جس نے دیکھا وہ تابعی ہو گیا، تابعی کو جس نے دیکھا تبا تابعی ہو گیا، اور ایک سلسلہ چلا دیکھنے والوں کا، اور حضور خواجہ ضیاء رسول تک وہ سلسلہ پہنچا۔ ہم نے حضور خواجہ ضیاء رسول کی آنکھوں کو دیکھا، اور کیا؟ تو یہ دیکھنا دراصل حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ دیکھت قوال پڑھتے ہیں، دیکھت ایک بار ایسا دیکھتے ایک ہی بار دیکھنا ہے، زیادہ نہیں، دیکھت ایک بار ایسا دیکھ
مٹ جائے دھوکہ رہ جائے ایک. قرآن نے کہا ما زاغل بصر وما طغى کہ چشمے محبوب نے نہ ادھر دیکھا اور نہ ادھر دیکھا، نہ حد سے آگے دیکھا. تو کیا دیکھا؟ تو اسی کو دیکھا. جس کو دیکھنا تھا اسی کو دیکھا. یہ تعلیم ہے صوفیاء کرام کی. چنانچہ نسبتوں کا اگر احترام نہ کیا جائے گا، یقین جانیے تو پھر تو مشکل ہے ایمان کا بچانا بھی. دعویٰ تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس زمانے میں دعویٰ ہی لوگ کرتے ہیں، جس کو جو جی میں آتا ہے دعویٰ کر دیتا ہے. کوئی خود کو اسد جہانگیری کہہ رہا ہے، کوئی خود کو ولیوں کا سردار کہہ رہا ہے، کوئی خود کو جو جی مارا کہہ رہا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ کتنی بڑی بے ادبی ہے. ہمارے بزرگ نے لکھا ہے کہ دعوائے عشق بھی یہاں سمجھتا ہوں بے ادبی. عشق کا دعویٰ بھی یہاں کس نے لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے جو اپنے زمانے کا کتب ہے. اور یہ مونگ مسیح کی دال، یہ چاند نظامی، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا ہے. یہی ہے گمراہی کا پہلا زینہ. صوفیاء کی بارگاہ میں جس نے خود کو کچھ سمجھ لیا کہ ہم ہیں، کوئی چیز ہیں، آپ فوراً اس سے الگ ہو جائیں. آپ سنیں، پھر ہم دوہرا رہے ہیں جملے کو، تو غور سے سنیے مختار بھائی، آپ توجہ سے سنیے. آپ لوگ، جو آدمی آپ کے سامنے یہ کہے کہ میں کچھ ہوں، آپ اس سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ فوراً اس سے الگ ہوئیے. آپ سمجھیں گمراہ ہے. یہ صوفیاء کرام کا تو کام عاجزی ہے، انکساری ہے، خاکساری ہے. کچھ ہے تو چھپاؤ، اور کچھ ہے تو بانٹ دو. یہ کام ہے صوفیاء کرام. اور اگر صوفی ہی دکھاوا کرے، صوفی اگر بتانا شروع کر دے اپنی فضیلت کہ ہماری یہ فضیلت ہے بھیا، ہم نے تو یہ کرامت کر دیا، ہماری وجہ سے تو فلاں کو تو ہو گیا، وہ نہیں ہو سکتا، ہم دیا ہو گیا. ارے تم دعوائے خدائی کرنا، تم بےہودہ، تم کو عقل ہے، تم کیسی بات کہہ رہا ہے؟ آپ دعا کر سکتے ہیں. صوفیاء کرام کی بارگاہ میں جانے والوں نے، آپ دیکھ لیجیے اٹھا کر کے، ہمیشہ صوفیاء نے فرمایا اچھا بیٹا میں دعا کروں گا. اور ان کی دعا کا حال کیا ہے؟ ایک مختصر واقعہ سن لیجیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ بارگاہ میں ایک شخص پہنچ گیا اور کہا کہ حضور بہت پریشانی میں ہے، سرکار کچھ تعویذ دے دیجیے. تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، انہیں کا مرید تھا، تو ایسے ہی مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اچھا آپ تعویذ تو ہم دے دیں گے، اس کے بدلے میں تم ہم کو کیا دے گا؟ ہے نا، یہ انسانی فطرت ہے. ایک دوسرے سے لوگ ہنسی مذاق کر لیتے ہیں. سرکار غوث پاک کا وہ مرید تھا، وہ مرید بھی تو کب خوش نصیب ہوگا، معمولی مرید ہوگا کہ سرکار غوث پاک کا مرید تھا. یہی فضیلت کم ہے کیا؟ بہرحال تو فرمایا کہ حضور گہرے تو کچھ نہ ہے ہمارا، اسی لیے نہ ہے تعویذ دے نا، خالی ایک مرغا ہے حضور. تو کہا کہ لے آؤ مرغے میں، لے آؤ، کچھ تو دینا پڑے گا بابو تم کو، تعویذ تو ہم دے دیں گے. گیا مرغا آیا، کہا ذبح کرو جی، اس کو لنگر میں شامل کر لو. ذبح کروایا، لنگر میں شامل کر دیا، لوگ کھائے پیے. اس کے بعد آپ نے کچھ لکھ دیا، کہا کہ لو اس کو گھر پر رکھ دو گے کہیں، جاؤ، رکھ دیا. اے بھائی تھوڑے ہی دن کا تو وقت گزرا تھا کہ پیسے کی تو ریل فیل ہو گئی. پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں، دولت اتنی کہ اب رکھے کہاں، سامان آ رہا گھر میں، گھر چھوٹا ہو رہا، جیب چھوٹا ہو رہا. یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے نا. اور اگل بغل والے پریشان، محلہ ٹولہ والی کہیں یہ کہا ہو گیا اس کو. یہ جو ہے کبھی صبح کھایا تو رات نہیں، رات کھایا تو صبح نہیں، تن پہ کبھی کپڑا نہیں. یہ ہو کیا گیا؟ لوگ ملنا جلنا بڑھانا، پیسہ بھی آ گیا تھا تو ملنا جلنا تو ایسے بڑھ جاتا ہے پیسے والوں سے. فطرت انسانی ہے بھائی. اب لوگ کہا کہ یہ ہوا کیسے؟ تو کہا کہ ہم کچھ نہ جانے ہیں، ہم تو گئے تھے حضرت بس تعویذ آویلا، حضرت تعویذ دی ہے، اسی تعویذ کا کمال ہے نا، اسی تعویذ کا کمال ہے. چند مولوی جو دعا تعویذ کرنے والے تھے، کہا کہ دیکھنا ہوگا کھول کے اس تعویذ میں لکھا کیا ہوا ہے، یہ دیکھنا ہوگا. وہی ہم لوگ لکھ کر کے دے دیں گے، ہو جائے گا معلوم، ہم لوگوں کا کام ہو جائے گا. بہرحال کوشش کرنا شروع کیا لوگوں نے، کاغنا نہ تعویذ آپ کھولے نہ دیں گے. بھائی ڈر رہا پڑے کہ کہیں کھل گیا، کہیں دولت واپس چلی گئی تو یہ بھی مشکل ہے. بہرحال عورت ہوتی ہے بہت کمزور، کسی طرح سے محلے کی عورتوں کو لگایا گیا، اس گھر
گھر کی عورت نے کہا کہ اچھا دیکھنے کے لیے ہم دے دیں گے لیکن لے جانے نہ دیں، ہاں بس اتنے کافی ہے، دے دیا۔ جانتے کیا لکھا ہوا تھا اس پر؟ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اے اللہ تیرے نام پر ہم نے اس کا مرغا کھا لیا ہے، اب اس کا کام کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ کون تعبیر ہے بھائی؟ کہا کہ یہ کون تعبیر ہے؟ لکھا ہوا ہے سرکار غوث الصاحب کا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، آپ کو ہنسی آ گئی، ٹھیک ہے، آپ سمجھیے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لاڈ سے پیار سے کام کرواتے ہیں اللہ، یہ مچل کے کام کروا لیتے ہیں اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کا کام، ان کی دعا کو ایسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ کتنے محبوب ہیں اللہ کی بارگاہ میں، غور کر رہے ہیں آپ؟ اس تعویذ کا لب و لباب کیا ہے؟ ایسے کام کرواتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی جب کسی کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو عطا کر ہی دیتے ہیں، مگر آپ کبھی نہیں یہ دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سلسلے میں کچھ دعویٰ کیا ہو، چونکہ کسی چیز کا دعویٰ ہی گمراہی ہے۔ وہ آدمی گمراہ ہے جو کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آدمی تو بس وہی ہے جو عاجزی سے، انکساری سے، خاکساری کی دولت سے مالا مال ہو۔ سرکار یاسر غازی پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ کہیں اکسیر سے بھی بڑھ کر ہے دولت خاکساری، کہیں اکسیر سے بھی بڑھ کر ہے دولت خاکساری کی، جہاد نفس کا شاید یہی مال غنیمت ہے۔ سرکار یاسر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شعر ہے۔ اس لیے حضرات محترم، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑی بڑی باتوں کو سننے کے بجائے چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آج کی جس مجلس میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، زبردست اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی خانقاہوں میں بھی بادشاہوں کی طرح سسٹم شروع ہو گیا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹا کے بعد پوتا، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جن کو کچھ نہیں سوچتا ہے وہ اعتراض ہی کرتے ہیں۔ اس کو بھی سمجھ لیجیے آپ اور ذہن میں ہٹا لیجیے کہ یہ بادشاہوں کی طرح نہیں ہے معاملہ، وہ غلط سمجھ رہا ہے، وہ غلط سمجھ رہا ہے۔ یہاں پہ معاملہ تو وہی ہے، معیار وہی ہے جو قرآن نے قائم کیا ہے۔ لا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہمارے نزدیک وہی افضل ہے جس کا تقوی اچھا ہے، جو متقی ہوگا اسی کو ہم چاہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حبش کا بلال آتا ہے، خانہ کعبے پہ چڑھ جاتا ہے، اب کعبے کا ابو جہل نصیب نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں کیوں؟ جبکہ خانہ کعبہ پر قبضہ تھا ابو جہل کا، تمام بت رکھ دیا تھا اور قبضہ کیے بیٹھا تھا۔ تو کسی چیز کا قبضہ کر لینے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کا مالک ہو گیا، یاد جان لیجیے۔ یہ مثال اللہ کے رسول کے سامنے کی مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر ہو گئے، مکے سے مدینہ جانا پڑا اللہ کے رسول کو، حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، اور وہ مکان کتنا پرانا ہے کہ عرب کا سب سے پرانا مکان، پہلا مکان وہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور اس مکان کو کن لوگوں نے مجبور کیا؟ تو چچا نے مجبور کیا، ابو لہب نے، چچیرے بھائی نے مجبور کیا، قطبہ نے، شیبہ نے، وغیرہ وغیرہ، گھر ہی کے لوگوں نے مجبور کیا۔ نتیجہ کہ مکہ کو چھوڑ کے کہاں جانا پڑا ان کو؟ مدینہ شریف جانا پڑا۔ اب خانہ کعبہ جو ان کے باپ کی بنائی ہوئی مسجد ہے بھائی، کسی دوسرے کی مسجد بھی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، اس مسجد پر قبضہ کس کا ہے؟ ابو جہل کا ہے، ابو لہب کا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے؟ قبضہ کر کے بت سجا دیا، اور ایک بت ہوتا نہیں 360 بت رکھ دیا۔ تو دھوکہ نہیں کھانا ہے کہ کسی چیز کا کوئی قبضہ اگر کر لے تو وہ چیز اسی کا ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے ویسا۔ اور اس میں بھی دھوکہ نہیں کھانا ہے کہ کوئی اپنا گھر اگر چھوڑ دے تو یہ سمجھنے کہ ارے ہم جیت گئے، ان کو شکست آ گئی۔ ارے نہیں، سب حکمتیں ہیں، یہ حضور کی سنتیں ہیں، ارے جو ان کے نقش قدم پر رہے گا اس کو یاد کرنا پڑے گا، یہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آپ سمجھیے ان باتوں کو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ہجرت نہ ہو تو حضور کی ایک سنت ادا نہیں ہوگی، یہ آپ کے ساتھ ظلم نہ ہو تو حضور کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ پتھر تو کھانا پڑے گا، پتھر کھانا ہوگا، حضور کی سنت، گالی سننی پڑے گی، آپ حضور کی سنت ہے۔
अगर आपको इन चीज़ों से बचना है छोड़ दीजिए इस रास्ते को। बचने वाला इस रास्ते पर नहीं चल सकता है, इस रास्ते पर नहीं चलेगा। और ये पहचान है कि जो उस रास्ते पर है हूँ बहू उस रास्ते पर है, तो पहचान है कि ये मामला खुद ब खुद उसके साथ आएंगे, न चाहते हुए भी आएंगे, है ना? ये पहचान है कि ये उसी रास्ते पर है, हूँ बहू है, ना इधर है ना उधर। और फरमा रहे हैं ना, ये खुद ब खुद होता है। क्या इमाम अली मकाम नहीं चाहते थे यजीद से जंग लड़े? कौन चाहता है उससे लड़ने के लिए? लेकिन गई बात नहीं हो गई, हो गई। इसलिए इसको समझिए। बहरहाल तो ये मेयार क्या है, बात यहाँ से चली। मेयार है तक़वा। ये इल्ज़ाम गलत है कि सूफियाए किराम अपने बाद अपने बेटे ही को गद्दी पे बैठाते हैं। नहीं, ऐसी तारीख जो बयान करता है गलत बयान करता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने साहबजादे हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन सोख्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नवाजा, लेकिन उनके बाद आज उनका सिलसिला जिंदा है, गुलामों से जिंदा है। ख्वाजा फखरुद्दीन सोख्ता अहल थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, उस लायक थे, हैं? तो लोगों ने निस्बतों की कदर की। कहाँ गरीब नवाज ने बनाया है सज्जादा? ये तो गुलाम फैसला करते हैं कि इसमें मुत्तकी कौन है, पासा कौन है, परहेजगार कौन है, किसकी सरपरस्ती में हमको हमारे लिए चलना बेहतर होगा, शरीयत की हिफाजत कौन करेगा, राह तरीक़त पर हमको चलावेगा कौन, है ना? नतीजा ये है, ये फैसला गुलाम करते रहे, हर ज़माने में करते रहे, कहीं दुनिया की किसी खानकाह में अपनी नहीं। आप समझ रहे बात को? और ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि अगर तक़वा के रास्ते से वो भटक गया, तक़वा के रास्ते से शरीयत के रास्ते को उसने छोड़ दिया, क्या उसके बाद ये सर आँखों पर रहेगा? अगर ये ऐसा है तो आदमी को अपना ईमान दुरुस्त करना चाहिए, फिर तो आपको यजीद की हिमायत करनी पड़ेगी। अगर इस बुनियाद पर सहाबी का बेटा है तो यजीद की हिमायत करनी होगी, नहीं हरगिज़। और यजीद की हिमायत नहीं, मैं कहता हूँ कि फिर कुरान की मुखालफत करनी होगी आपको। इसलिए कुरान कह रहा है कि ला अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, हमारे नज़दीक तुम्हारे नज़दीक अफजल वही है जिसका तक़वा बेहतर है। तो जिसके पास तक़वा नहीं है उसके बाद भी उसके पीछे हम लाइन लगाए जा रहे हैं, किसकी मुखालिफत है? आप बताइए। ये कुरान की मुखालिफत है, खुला मुखालिफत है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमको आपको सब लोगों को इससे महफूज रखें, महफूज रखें। हुज़ूर ज़ियाए रसूल, एक बात ये भी समझ लीजिए, एक बात ये भी जान लीजिए, बुजुर्गों की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, बुजुर्गान दीन ने फरमाया बाज़ दफ़ा हर ज़माने में हमारे आप जैसे लोग रहते हैं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछ दिया, क्या हुजूर आपका जो जानशीन होगा पहचानेंगे कैसे उसको? हम लोग तो कभी देखा उखा ना है उनको, कौन होगा आपका जानशीन? हम लोग कैसे पहचानेंगे? कहाँ रहते हैं हुजूर? कभी आप दिखाया नहीं, कभी पहचानवाया नहीं। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। फरमाया बेटा, जिस आदमी को देखने के बाद तुमको धोखा हो जाए तो समझ लेना हमारा जानशीन है। नहीं सुना, जुमला नहीं पहुंचा आप लोग तक। शनाख्त क्या बताई आपने? कहा कि जिसको देखने के बाद तुमको लगे कि हमारे पीर साहब हैं तो समझ लेना ये हमारा जानशीन है। बात समझा? पीर साहब से सवाल किया कि हुजूर आपके जो जानशीन होंगे, आपके जो सज्जादा होंगे, हम लोग तो देखबे ना किया आज तक उनको, कभी आप दिखेबे ना किया होंगे, तो आपके बाद जो आवेंगे यहाँ दौरा करने गांव में, तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि हमें पीर साहब के सज्जादा है ये? इसके जवाब में फरमाया कि बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, उसको देखने के बाद तुमको खुद ही धोखा हो जाएगा। साबित ये हुआ कि जो साहबे निस्बत होता है खुद बखुद चेहरा भी बदल जाता है, सूरत भी बदल जाती है, ज़बान भी बदल जाती है, खाने पीने का तरीका बदल जाता है, मिलने जुलने का अंदाज बदल जाता है। आज आप ईमानदारी से बोलिए, इस गद्दी पर तो हुजूर ज़ियाए रसूल तशरीफ फरमा नहीं है, जरा अचानक देख के बता दीजिए कि हुजूर ज़ियाए रसूल नहीं है।
ذرا جھٹکے میں دیکھ کے آپ انکار کر دیجیے حضور سے آئے رسول نہیں ہے. یہ نسبت کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. یہ نسبت کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. جب سونے کا بھی انداز وہی ہو, جاگنے کا بھی انداز وہی ہو, کھانے کا بھی اصول وہی ہو, پہننے کا طریقہ بھی وہی ہو, ملنے کا بھی انداز وہی ہو, دلجوئی کا طریقہ بھی وہی ہو. اسی کو کہتے ہیں قدم کا قدم, اسی کو کہتے ہیں منشے, اسی کو کہتے ہیں سینہ بسی. آپ سمجھیے باتوں کو. ہمارے بزرگوں نے تمام مسئلوں کو حل کر کے رکھا. کسی کو بھی مختار بھائی آپ ادھر چھوڑیے, میں کہہ رہا ہوں کسی کو بھی کسی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. اور حضور رسول کی بات کہہ رہا ہوں کہ شیطان جب جنت میں جا سکتا ہے, ابھی آدم علیہ السلام کو کہاں بہکایا, پہنچا نا جنت میں, تو شیطان جب جنت کے اندر جا سکتا ہے تو دنیا کے کس حصے میں ہم کو آپ کو چھوڑے گا؟ چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. اس لیے اور یہ راہ تو زیادہ خطرناک رہا کہ ہر موقع پر یہاں حملہ ہوتا ہے. یہاں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ شیطان اپنا کام نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے. کسی کو لگتا ہوگا شام نظامی بہت بول رہا ہے جلدی ختم کر دیتا نہیں. کسی کو لگتا ہوگا کہ ارے بڑی بھوک لگی جلدی سے ختم ہوتا کھاتے پیتے. کسی کو لگتا ہوگا ارے پیروں بڑی درد ہو گیا. یہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے. آپ کا دماغ ادھر سے ادھر پھر رہا ہے, آپ کے اندر احساس ہو رہا ہے پیدا ہے نا. چنانچہ اس رستے میں بھی شیطان اپنا کام کرتا ہے, وہ تیزی سے کرتا ہے. اور اسی شیطانی کام کا نتیجہ ابھی آپ بول رہے تھے نا, آپ فرما رہے تھے یہ اسی شیطان کے دخل کی وجہ سے. بھائی اب ہم کو اور آپ کو پہچاننا ہے, ایمان تو ہمارا ہے نا. قبر میں ہم رہیں گے, کوئی اور رہے گا کیا؟ بولیے. ہاں, جن کو رہنا وہ رہیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ رہیں گے. اور جب وہ آ جائیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. اگر آپ کی مدد کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, ہم کو آپ کے کسی ایرے غیرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو جس کے مدد کی ضرورت ہے وہ بغیر بلائے پہنچ جاتے ہیں. اور فرمائیے گا. آپ یہ بتائیے ہم کو آپ کہ یہی ہم نے اپنا راستہ بدل لیا, یہی ہم نے اپنا طریقہ چھوڑ دیا, پھر کس منہ سے آپ امید کیجیے گا کہ وہ آپ کو پہچانیں گے وہاں؟ کس منہ سے آپ امید کرتے ہیں؟ آپ سمجھیے اس بات کو. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا ہماری کیسے گزرتی ہے, یہ تو گزر ہی جائے گا, ہنس کے گزرے چاہے رو کے گزرے. مسئلہ تو بڑا یہ ہے کہ یہاں تو چلیے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں کہ موت آ جاتی ہے کم از کم ایک بار. آپ سمجھ رہے ہیں, کم از کم اس دنیا میں ہم کو ایک بار موت مل جاتی ہے. وہاں کیا کیجیے گا, وہاں تو موت بھی نہ آئے, وہاں کہاں جائیے گا؟ اور پلٹ کے کیا آئیے گا پھر یہاں اپنا عمل سیدھا کرنے؟ نہیں. بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لیجیے. یہ ایمان کا مسئلہ ہے. کسی کے کہنے پر, کسی کے سننے پر, کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا, اس پہ اگر گئے نقصان کس کا؟ سراسر ہمارا نقصان ہے, اپنا نقصان. رفیق صاحب کا ہم کیا بگاڑ لیں گے؟ شمیم صاحب کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے نا. بگڑے گا کس کا؟ ہمارا اپنا بگڑے گا. اس لیے ان معاملات میں خاص طور پر یہ خانقاہ کا مسئلہ, خاص طور پر یہ پیری مریدی کا معاملہ, بزرگان دین کا مسئلہ, اللہ کے لیے بہت سمجھ کے فیصلہ کیجیے. اور بس ہم نے آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرما دیا, اسی معیار کو دماغ میں ہٹا لیجیے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو آپ کے پیر کی زیارت نصیب ہو جائے. یہی ہمارا بابا ہے, یہی ہمارا بیٹا ہے, یہی ہمارا دادا ہے, یہی ہمارا مولا ہے نا. یہ ان نسبتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات کچھ طویل ہو گئی, لیکن کچھ بات کام کے آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہو. اللہ تعالیٰ اس کہنے کو, آپ کے سننے کو قبول فرما دے. ہم اور آپ اتنی بھیڑ جو یہاں آئی ہے وہ اس لیے نہیں آئی نیاز بھائی کہ آپ کے یہاں پروگرام ہے, پروگرام تو خیر ہی ہے,
اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک زمانے سے لوگ محروم ہیں حضور ضیاء رسول کی زیارت کو ہم لوگ حضور ضیاء رسول کی زیارت سے ان کے قدموں کو چومنا، اسی قدم کو سے ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں ان کا ہاتھ، ان کا چہرہ. آپ کہیں بھی کسی چیز میں مجھے تو ایسا کبھی نہیں لگا کوئی فرق بھی ہے نا، کوئی فرق. الحمدللہ سرکار خواجہ ضیاء رسول بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، بہت عطا ہے، بہت مہربانی ہے کہ ہم لوگوں کو انہوں نے یتیم نہیں چھوڑا. سرپرست اور ماوا اور ملجا ہم لوگوں کو دے کے دنیا سے. ہاں مگر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان کی ذات اگر باعث رحمت ہے تو باعث آزمائش بھی ہے. آپ سمجھ لیجئے گا، کربلا اگر باعث رحمت ہے تو باعث آزمائش بھی ہے. 3000 آدمی تھے اور جب طے ہو گیا کہ جنگ ہونا ہے تو 72 بج گیا، سب کنارے ہو گئے. سب مریدی تھے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. تو ذات اگر باعث رحمت ہوتی ہے باعث آزمائش بھی ہوتی ہے نا. یاد رکھیے ہم لوگ دیکھیے یہ عرس ہے حضور دادا میاں، بات نسبتوں کی ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کا بھی تذکرہ اجازت ہے نا. ہوا یہ کہ ہمارے پردادا میاں حضور سلطان الاولیاء حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مرید ہیں حضور شہنشاہ محبوب محمد نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ. مگر حضور شہنشاہ محبوب دادا میاں کی ظاہری عمر بہت کم ہوئی، فقط 45 برس، فقط ناپ توڑ کے، نہ ایک دن زیادہ ہے نہ ایک دن کم ہے. یہ جان لیجیے بہت کم اتفاق ہوتا ہے. یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 کو آئے 12 کو چلے گئے ہیں. اور دادا میاں کیسے پھر رسول ہیں کہ آئے 25 ربیع الاول کو اور 24 ربیع الاول کو تشریف لے گئے. اور کرنا پورا کا پورا آئے 25 ربیع الاول سوموار کا دن تھا، اب تشریف لے گئے 24 ربیع الاول کو اتوار کا دن، اب قبر میں اتارا گیا 25 ربیع الاول کو سوموار کا دن. یہ فنا فی رسول ہونے کی زندہ مثال ہے. یہ ہے دادا میاں، یہ ہے دادا میاں. بہرحال تو آپ سے جب مثال ہو گیا تو ہمارے پردادا میاں سلطان الاولیاء خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئے کہ اب ہمارا معاملہ تو اٹک گیا. پیر تو تشریف لے گئے، اب کیا ہوگا؟ اسی بے چینی کے عالم میں تھے، کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی کہاں جا رہے ہیں. کئی درگاہوں پر گئے، بریلی شریف بھی گئے، کلیئر شریف بھی گئے، محمد عائشہ بھی گئے. بہت بھٹکے کہ ہمارا معاملہ کہیں بن جائے، کہیں کوئی معاملہ فٹ نہ ہوا. اچانک یہ ہوا کہ جو آپ رات میں قرآن فرما رہے تھے، خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے 2 ڈولا اترا ہے. ڈولا جس میں بچے چھوٹتے ہیں، 2 ڈولا اترا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں ڈولا میں بچے ہیں بڑے خوبصورت، اور اتنے خوبصورت ہیں کہ صاحب اس کی تعریف ہی نہیں کی جا سکتی، خوبصورتی کی تعریف نہیں کی جا سکتی. مگر پریشانی یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں. ذرا سا تو چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے تو ناک نقشے میں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کچھ فرق رہ جاتا ہے. مگر یہاں تو پریشانی ہے، دیکھ رہے ہیں کہاں کہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، چہرہ بھی ویسے ہی، ہاتھ پاؤں بھی ویسے ہی، سب کچھ ویسے ہی. بہت پریشانی ہے. بہرحال آنکھ کھلی، یہ تو حالت خواب کی بات ہے. آنکھ کھلی تو بہت بے قرار ہوئے، بہت بے چین ہوئے، آگے بڑھ گئے. بہرحال نہیں حالت خوابی میں ابھی اب عالم پریشانی میں ہی ہے. دیکھ رہے ہیں آواز آتی ہے آخر سے غیبی سے، یا حسن کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ حضور میں پریشان ہوں کہ یہ بچے تو 2 ہیں لیکن دونوں میں کچھ فرق ہی نظر نہیں آ رہا ہے. فرمایا یا حسن مارے پھر رہے ہو، پیر چلے گئے تو کون ہم کو اب ہماری ماں پکڑ کے ہم کو پہنچاوے گا؟ کیوں بھٹکتے چل رہے ہو؟ اب تم کو سمجھ میں نہیں آیا کوئی فرق ہے؟ کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے. کہا کہ حضور میں سمجھ گیا، حضور میں سمجھ گیا.
आँख खुल गई, सुबह हुई, आप पहुँचे। दादा मियाँ के छोटे भाई हुजूर हाजिउल हरमैन उनको कहा जाता है, हज़रत ख्वाजा मखदूम सूफी इनायत हसन शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज के बाद अपने बजाय मस्जिद में रहते थे, महफूज शरीफ मस्जिद में, और मुसलसल रोज़ा रखते थे। कायमुस सौम भी कहा जाता है, मुसलसल रोज़ा रखते हैं। वज़ाइफ में है ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह पहुँचते हैं, झूमते झामते पहुँचते हैं, फरमाते हैं मियाँ देख के आते हो, देख लिया तब आए हो। अरे मजा तो जब था कि बगैर देखे आते हो। ये इशारा था दादा मियाँ कि देखो इनायत में हम हैं और मुझ में इनायत, हम दोनों लाजिम मजलूम हैं। इनायत में हम हैं, इनायत में नबी रजा को देखो और नबी रजा में इनायत हसन को देखो, और वही इनायत हसन है हम लोगों के शहजादा पीर के ख्वाजा सुल्तानुल औलिया को मोहम्मद हसन को सुल्तानुल औलिया बना दिया, मैसूरी शरीफ के मोहम्मद हसन को सुल्तानुल औलिया बना दिया, मैंने उसने महाराष्ट्र बना दिया। चिराग अब्दुल्लाई में लिखा हुआ है, मुंबई में आप उतरे तो बुजुर्ग कार आके कहते हैं मौला बहुत चालाक हैं आप, यहाँ की भी खूबियत दे दिया है, जहाँ यूपी में और है पूरे महाराष्ट्र। चिराग अब्दुल्लाई बहरहाल ये है दादा मियाँ की ज़ात। और उस दादा मियाँ की मस्जिद आप चले जाइए, वहाँ देखिए शानदार मस्जिद है। उस दादा मियाँ की मस्जिद की तामीर में हुजूर ज़ियाए रसूल की कुर्बानी नहीं जानिए, हुजूर किसी चीज़ के मुहताज नहीं होते हैं। ये मत समझिए कि हुजूर ज़ियाए रसूल ने तामीर फरमाया। ये देखिए कि किस्मत कितना बुलंद था कि दादा मियाँ ने कबूल फरमाया, दादा मियाँ ने ज़ियाए रसूल का इंतखाब फरमाया कि हमारी मस्जिद में तुम्हारे पैसे खींच लेंगे। और यही हुजूर ज़ियाए रसूल है, कहा कि यहाँ बनाया तो इनायत के हमें बनाओ जाकर है। मैसूरी शरीफ की पूरी मस्जिद दुनिया से छत तक हुजूर ज़ियाए रसूल। एक भाई के यहाँ हुआ तो दूसरे भाई का इनायत को भी तो देना है, क्योंकि फरमाया है आपने इजाज़े जहांगीरी में लिखा है, खुद ख्वाजा इनायत हसन शाह ने लिखा है अपने भाई की सुनाने इजाज़े जहांगीरी में। तो भैया फरमाते थे कि मुझ में इनायत को देखो और इनायत में मुझे देखो। देखिए हुजूर ज़ियाए रसूल की फिनाइयत को देखिए कि आपने जब उस मस्जिद की तामीर करवाई, मरम्मत करवाई, दादा मियाँ की मस्जिद की लखनऊ शरीफ में, हमारे कैसे होगा, हमने इनायत की मस्जिद का क्या होगा? गाड़ी निजामुद्दीन तुमको वहाँ भी जाना पड़ेगा, मैं तो इनायत के बगैर मानता ही नहीं हूँ। जो हमारे पास आए तरफ से आए गड़बड़ हो रही है, फौरन नतीजा ये है कि दोनों जगह मैसूरी शरीफ की मस्जिद की हुजूर ज़ियाए रसूल और लखनऊ शरीफ की मस्जिद, ये है मर्तबा ज़ियाए रसूल। जिसने समझा समझा, जिसने नहीं समझा नहीं समझा। आँख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदारे खोल को नजर आए क्या याद है। हजरात मोहतरम, इन्हीं तमाम बातों के साथ आप तमाम हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बड़ी मजलिस में हम और आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फजल है, अल्लाह के रसूल मदीने वाले सरकार की इनायत है, उनकी मेहरबानी है। ये मजलिस भी है, महीना भी है और शबीह ज़ियाए रसूल की सरपरस्ती भी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।